پہلے جو پشاور بلاسٹ ہے اس کے مناظر بڑے خوفناک تھے. جب بہت سارے تابوت ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے, اس کی تصاویر بھی آئی ہیں تو لوگوں کے دل دہل گئے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. بہت خوفناک اٹیک ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی خیبر پختونخوا میں کچھ حملے ہوئے ہیں, اور ان میں سوابی کے اندر آپ جانتے ہیں, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, ایک اٹیک ہوا وہاں پہ, بلکہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. جب جا کے پولیس نے ان کو کارڈن کیا تو کراس فائر ہو گیا. پھر 2 دہشت گردوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا, اور ایک شرپسند پولیس کے بقول ان کے قبضے میں آ گیا. یہ سی ٹی ڈی پولیس تھی, انہوں نے یہ کیا. دوسرا, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی دہشت گردوں سے جھڑپ ہوئی ہے پولیس کی, اور اس کے اندر 2 دہشت گرد مبینہ طور پہ ہلاک ہو گئے ہیں, اور کچھ اسلحہ, بارود اور دیگر جو سامان تھا دہشت گردوں کا وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے. تو یہ 2 واقعات اور بھی جو ہے وہاں پہ پولیس نے کارروائی کی ہے. لیکن جو پولیس لائن کے اندر دھماکہ ہونا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے, بڑی افسوسناک خبر ہے. یہ دہشت گرد اندر کیسے پہنچا, یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں. وزیر دفاع نے یہ کہا, خواجہ آصف نے, کہ پشاور دھماکے میں پولیس لائن کے اندر سے سہولت کاری کی گئی. یہ انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا حملہ آور 1-2 دن سے وہیں رہ رہا تھا. آئی جی نے بتایا کہ 1000 سے 1500 افراد پولیس لائن میں رہتے ہیں. پولیس کا خیال ہے کہ اندر کوئی شخص حملہ آور کے ساتھ رابطے میں تھا. دیکھیے, یہ ابھی قبل از وقت ہے, خواجہ صاحب نے خود اندازہ لگا دیا, اور یہ غیر سنجیدگی ہے ایسی بات کرنا اس وقت, کیونکہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ اندر کیسے دہشت گرد آ گیا, آپ نے اس کو چیک کیوں نہیں کیا. تو شہباز شریف صاحب, آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی پہ ایک دم چڑھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ چڑھائی کرتے ہیں, وہ اپنے سٹائل میں یہ کر رہے تھے. تو آئی جی نے وہاں بتایا کہ جی ممکن ہے کہ یہ دہشت گرد چند دنوں سے اندر ہو, یا یہ پہلے سے یہاں موجود ہو. ہمیں ابھی ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, ہم کچھ بھی آپ کو قبل از وقت کہہ نہیں سکتے. اس کی تحقیقات چل رہی ہیں, ہم جلد آپ کو رپورٹ پیش کریں گے. اس سے شاید خواجہ آصف صاحب نے ایک چیز اخذ کر لی ہے, اور وہ اس کے بارے میں قبل از وقت بات کر رہے ہیں. اور ایسے اسٹیٹمنٹ دینے سے, دیکھیں وزیر دفاع ہے, ان کو ذرا اس آئیڈیا ہونا چاہیے اس بات کا کہ وہ یہ کہیں گے اگر ایسی چیز ہے تو پھر پکڑنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. جو ملزمان ہیں پھر وہ دور چلے جاتے ہیں, انہیں پکڑنا اتنا آسان نہیں رہتا. پشاور میں آج یوم سوگ منایا جائے گا. پرچم جو ہے قومی پاکستان کا وہ سرنگوں رہے گا, اور بہت افسوسناک واقعہ ہے. پولیس اہلکاروں سمیت جو شہید ہونے والے ہیں ان کی تعداد اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ 59 ہو گئی ہے, جبکہ 140 سے زائد افراد ابھی تک زخمی ان کا پتہ چل رہا ہے, کیونکہ ملبے میں سے بھی کچھ لوگوں کی میتیں ملی ہیں, اور اس کے علاوہ جو شدید زخمی ہیں ان میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں. تو شہداء کی تعداد 59 اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک کی اطلاع کے مطابق ہے. بڑا بدقسمت واقعہ ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سارے کام چھوڑ کر دہشت گردی کے خلاف اب توجہ دینی پڑے گی. باقی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی پاکستان میں, پاکستانی سیاستدان یہ وہ سب چلتا رہے گا. میرے خیال میں پاکستان کی ایجنسیوں کو پورا فوکس اب دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کرنا چاہیے. سب اپنا اپنا کام کریں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ چھوڑ دیں, لیٹ دم ڈیسائیڈ. سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں, لیٹ دم ڈیسائیڈ. اکانومسٹ جو ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیں, انہیں فیصلے کرنے دیں. اور جو دہشت گردی ہے یہ آپ کا سبجیکٹ ہے, قوم کی حفاظت کرنا, اور یہ سب سے اہم کام ہے جو آپ کرتے ہیں. یہ باقی سارے کام بعد میں ہیں. سب سے اہم کام پاکستان کی سیکورٹی فورسز کرتی ہیں وہ ہے پاکستانیوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. تو اس کے اوپر پورا فوکس اب ہونا چاہیے. جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان سے تھوڑا سا ایک بریک لینا چاہیے. دوسرا, بلکہ ہمیشہ کے لیے بریک لیں جان چھڑائیں سے. اسمبلی تحریل کے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا. تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ نہیں مل رہی. انہوں نے ایک درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں, اور درخواست کی سماعت ہوئی. اس پہ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کی درخواست میں اہم قانونی نقطہ اٹھایا گیا. عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو بذریعہ سیکٹری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. بیرسٹر علی ظفر ہیں جی اس طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, جبکہ گورنر پنجاب نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہی نہیں کیا. عدالت گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کی ہدایت دے. وہاں پہ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ میں اس بات پر آپ سے متفق ہوں کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے.
سوال یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ آپ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی گورنر پنجاب کو الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے مراسلہ لکھا ہے۔ گورنر نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، کاف لیگ بھی کہہ رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں، اب تو عدالت بھی کہہ رہی ہے، لیکن گورنر نے ابھی تک نہیں بتایا کہ کس تاریخ کو انتخابات ہوں گے۔ اس وقت کیونکہ سب اس چکر میں کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کے بعد ہم انتخابات کو ڈیلے کر دیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت پاکستان میں خدا نہ خواستہ ہو جائے جس کو بنیاد بنا کر یا جس کو جواز بنا کر پاکستان کے اندر انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، کس نے کرانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لیں گے، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس کے بعد گورنر صاحب کے وکیل کی تیاری نہیں تھی، اس پہ عدالت برہم بھی ہوئی اور عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو روسٹم پر بلا کر ان سے پوچھا کہ آپ کو تحریک انصاف نے خط لکھا، آپ کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا، آپ کا موقف ہے کیا؟ تو وفاقی حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی، وہ تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے تھے، تو اب نوٹس جاری کر کے 3 فروری تک جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ 3 فروری بھی آ جائے گی جلد، اور 31 تاریخ تو آج آ گئی ہے، 2 دن کے بعد پھر 3 فروری آ جائے گی اور اس دن جواب دینا پڑے گا۔ 90 روز میں الیکشن ضروری ہے، اسد عمر صاحب نے یہ کہا۔ گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اب آئین کو مجروح کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یعنی سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کچھ بھی کر کے انتخابات کو طوالت دی جائے، اس ٹائم کو جتنا طویل کر سکتے ہیں کریں، انتخابات کو تاخیر میں ڈالا جائے، سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسمبلی کی جو مدت ہے، خاص طور پہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے، اس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب سے ایک سوال کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کترا گئے اور انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، اور ویسے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ صوبوں کے پاس کافی بجٹ موجود ہے کام کرنے کے لیے، اور قومی اسمبلی کی مدت سے متعلق جب سوال پوچھا کہ کیا وہ مدت زیادہ ہو جائے گی تو ڈار صاحب نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی وزیر قانون موجود ہے اور قومی اسمبلی کی مدت سے متعلق وقت آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے۔ ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، یہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک تو انتخابات صوبوں میں بھی نہیں ہونے دینا چاہتے، اور وفاق میں بھی ان کی نیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ کھینچ سکتے ہیں اسمبلیوں کو کھینچ لے جب تک کہ عمران خان صاحب مقابلے میں موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ضرب عضد اور رد الفساد پاکستان کو 400 ارب میں پڑا ہے، یعنی ان آپریشنز کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگے پڑے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو ابھی NRO لیا گیا ہے یہ پاکستان کو کتنے میں پڑا ہے، یہ جو ابھی شوق پورا کیا گیا پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا، یعنی ڈار صاحب کو یہ تو یاد ہے کہ پاکستان کی فوج نے 2 پاکستان کے اندر آپریشنز بہت بڑے بڑے کیے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، ایک ضرب عضب اور دوسرا رد الفساد۔ ان دونوں کے بارے میں تو ان کو یاد ہے کہ یہ 400 ارب میں پڑا ہے، لیکن 1100 ارب میں یہ NRO قوم کو پڑا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، یہ ڈار صاحب کو یاد نہیں ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ جو کیسز ابھی بند کیے گئے ہیں وہ قوم کو کتنے میں پڑے ہیں، انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ کتنے ذخائر تھے پاکستان کے زر مبادلہ کے اور وہ کتنے رہ گئے ہیں، یہ شوق پاکستان کو کتنے میں پڑا ہے، پاکستان کی اقتصادی ترقی کتنی کم ہوئی ہے، ریمیٹنسز میں کتنے ارب ڈالر کم ہوئے ہیں، ایکسپورٹس میں کتنے ارب ڈالر کم ہوئے ہیں، ریونیو کلیکشن کے اندر کون سے اہداف پورے نہیں ہو رہے۔ تو ڈار صاحب ان چیزوں کے بارے میں بتایا نا کہ ڈار صاحب خود اور ڈار صاحب کا جو فیملی ہے پوری، نواز شریف، شہباز شریف، یہ سارے مل کے، اور PDM کی جماعتیں، یہ پاکستان کو کتنے میں پڑے ہیں یہ بھی بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ یہ آپریشن پاکستان کو کتنے میں پڑے ہیں۔ پاکستانی روپے کی حالت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور آپ اب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے جو پاکستانی روپے کی حالت ہے، یہ ذرا سنیں آپ۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی رپورٹ کے مطابق رواں سال یعنی 2023 میں، ابھی یہ جو شروع ہو گیا بالکل پہلا مہینہ گزرا ہے، مجموعی طور پر جو گراوٹ کے لحاظ سے جو پیسے گرے ہیں، جو روپیہ گرا ہے گراوٹ کے لحاظ سے، پاکستانی کرنسی پوری دنیا میں، پورے خطے میں سر فہرست ہے۔ کیسے؟ پاکستانی کرنسی کی جو گراوٹ آئی ہے جنوری میں، وہ 16% کمی ہوئی ہے پاکستان کی کرنسی کی جو ویلیو ہے اس کے اندر، 16% پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کم ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ملک آتا ہے بنگلہ دیش۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے دیکھیں بنگلہ دیش بھی تو پیچھے جا رہا ہے نا، پاکستان اکیلا نہیں جا رہا۔ تو پاکستان کی جو ویلیو کم ہوئی ہے کرنسی کی وہ ہے 16%، اور بنگلہ دیش کی جو کم ہوئی ہے جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے 2.5%۔ کتنا فرق ہے؟ اب شرم آ رہی ہے؟ سہولت کاروں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ حکومت بنا کر رکھی ہے، انہیں
پاکستان کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے. 16% پاکستان کی کرنسی گری ہے اس ایک مہینے میں, اور بنگلہ دیش کی گری ہے 2.5%, اور وہ دوسرے نمبر پہ ہے. کہاں 2.5% اور کہاں 16%. اور بنگلہ دیش میں اس 2.5% کے اوپر میں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کرنسی کو واپس اٹھائیں کیسے. اچھا, باقی خطے کے 12 ممالک میں سری لنکا سمیت ان کی کرنسیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. پاکستان کے جو اضافہ جن کا ہو رہا ہے ان میں بھارت کی کرنسی ہے, اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سری لنکا, ویتنام, فلپائن کی کرنسی میں ہلکی گراوٹ آئی پہلے, اور اس کے بعد کچھ کی اضافہ ہو رہا ہے, کچھ کی گراوٹ آ رہی ہے, لیکن بہت کم ہے. 0.1% سے 0.7% تک یہ فلپائن کی کرنسی, ویتنام کی کرنسی, یہ بہت تھوڑی تھوڑی گری ہیں. پاکستان کی 16% گر گئی ہے. اب ایک اور خبر ہے, یہ پھر بری خبر ہے, کیونکہ ڈار صاحب جب تک ہے آپ کو اچھی خبریں نہیں ملیں گی. خبر یہ ہے کہ حکومت نے گیس کی قیمت بڑھانے کا بالکل اندیا دے دیا ہے, اور اب وہ گیس کی قیمت بڑھانے والے ہیں. گیس کی قیمت ناظرین لگ بھگ ڈبل ہو جائے گی. جو لوگ 500 روپیہ گیس کا بل دیتے ہیں وہ 1000 کے لیے تیار ہو جائے, جو 1000 روپیہ گیس کا بل دیتے ہیں وہ 2000 کے لیے تیار ہو جائے, اور اسی طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا, ایسا ہی ہوگا. دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے, اور وہ شاید اب بنی گالا شفٹ ہونے لگے ہیں. اور بنی گالا شفٹ ہونے کی عمران خان صاحب کی وجہ یہ کہ پاکستان میں اب کہیں ان کی حکومت تو ہے نہیں. گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے, وہ الگ اکائیاں ہیں, اور پاکستان میں ان کی 2 صوبوں میں حکومت تھی, وہ دونوں میں انہوں نے اپنی حکومت ختم کر دی. اب چاہے وہ پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا میں, اسلام آباد میں ہے. ویسے بھی یہ جو دور حکومت ہے شہباز شریف کا, اس میں بہت لمبا پیریڈ عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ہی گزارا ہے, وہ بنی گالا میں ہی رہے ہیں. لیکن جس وقت انہیں گولیاں لگیں اس وقت کیونکہ وہ لاہور کے قریب تھے, ان کو لاہور لایا گیا, ڈاکٹرز یہاں پہ ہیں, سسٹم یہاں پہ, تو پھر ان کو زمان پارک شفٹ ہونا پڑا. تو اب عمران خان صاحب جب ہلکی ہلکی ایکسرسائز کریں گے, موو کریں گے, تو وہ سارا ان کا سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ بنی گالا میں ہے, وہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں. اور وہاں سیکورٹی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, وہ زیادہ سیکیور ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. اور وہاں پہ پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ کمروں کی کھڑکیوں کو, جیسے عمران خان صاحب نے یہاں پہ بھی کوئی 91 لاکھ کے بجٹ سے اپنی کھڑکیوں کو بلٹ پروف بنوایا تھا, اور یہ بل عمران خان صاحب نے خود دیا تھا. اسی طرح جو بنی گالا کے اندر ان کے کمروں کی کھڑکیاں ہیں انہیں بلٹ پروف شیشوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے, بلکہ کر دیا گیا ہے. جبکہ نجی سیکیورٹی کمپنی کی مزید نفری بھی عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر تعینات کی جائے گی, اور وہاں پہ اب تیاری کرنا شروع کر دی گئی ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے ناظرین, دوبارہ کم ہوئی ہے. یعنی عمران خان کے دور حکومت میں $125 فی بیرل عالمی منڈی میں تیل تھا, اور عمران خان دے رہے تھے کتنے کا, 150 روپے لیٹر میں. اور اس وقت جو عالمی منڈی میں مزید قیمت کم ہونے کے بعد قیمت پہنچی ہے $86.46 فی بیرل, $86.5 فی بیرل اب ہو گئی ہے. یعنی کہاں 125, کہاں 86.46, تو یہ بیچ رہے ہیں 250 کا. یعنی آپ فرق کا اندازہ کیجئے کہ وہ 125 کا لے کر 150 کا بیچ رہے تھے, اور یہ 86 کا لے کر 250 کا بیچ رہے ہیں. اس فرق کو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر سب سے پہلے آپ کو غصہ آئے گا پاکستان کے میڈیا پہ, کہ اس وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ مائک لے کر ہر پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوتا تھا, اور جو بندہ پیٹرول لیتا تھا اس کے منہ کے اندر مائک تم دیتے تھے کہ چل بھائی 10 پیٹرول مہنگا ہو گیا. بتاؤ جی یہ چیز مہنگی ہوگی. 55 روپے کا جب آٹا ہو گیا تو پاکستان کے میڈیا نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ لیے تھے. ابھی آٹا جو ہے وہ 120-130 کا بھی ملتا ہے. رمضان المبارک آ رہا ہے, دالوں کا ایک بہت بڑا بحران آپ کے سامنے کھڑا ہے. چینی کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے آنے والے دنوں میں, کیونکہ بہت سارے مافیا تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رمضان کا سیزن انہوں نے لگانا ہے, اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. لیٹس سی ہوتا کیا ہے. بہرحال عالمی منڈی میں قیمت کم ہونے پہ مریم نواز صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا بڑا خوبصورت, کہ عالمی منڈی میں اگر پیٹرولیم مصنوعات, پیٹرل کہتی ہیں وہ, پیٹرل, ہم تو پیٹرول کہتے ہیں نا پاکستانی, مریم نواز پیٹرل کہتی ہیں. جی عالمی منڈی میں اگر پیٹرل $1 بھی سستا ہوا تو ہم وہ ریلیف شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو دیں گے. ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کو بہت تکلیف ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے, تو میری گزارش ہے کہ رانا صاحب پھر نہ دیں تکلیف میاں صاحب کو. اگر میاں نواز شریف کو تیل کی قیمتوں میں اضافے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ نہ دیں تکلیف, کیونکہ جس ملک میں میاں صاحب رہتے ہیں وہاں پہ تو عالمی منڈی کے مطابق تیل کی قیمت کم ہو جاتی ہے. یہاں پاکستان میں عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہے اور وعدہ کرنے کے باوجود آپ بڑھا رہے ہیں, تو میاں صاحب کو تکلیف بار بار دینا, ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے دینا, یہ بہت افسوسناک ہے. سونے کی قیمت
دنیا کے اندر کم ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب فینومینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سونے کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے. لوگوں کو سسٹم کے اوپر سے اعتبار ختم ہو گیا. پہلے لوگ ڈالر اکٹھے کرتے تھے، اب وہ سونا اکٹھا کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے جتنا سونا ہے وہ اکٹھا کر کے رکھ لو. لوگ ایون اپنی فیکٹریاں، اپنے ایسٹس بھی بعض لوگ بیچ چکے ہیں اور بیچ رہے ہیں. جہاں فیکٹری ایریاز میں جاتے ہیں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے، اشتہار لگے ہوئے فیکٹری بنائے فروخت، تو وہ لوگ سونا خرید رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی دھات ہے جس کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی. یہ ڈالر کی طرح کی ایک چیز ہے، یا سونا ہے ڈالر سے بہتر ہے. تو اس لیے پاکستان میں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. اس وقت جو پاکستان میں سونے کی قیمت ہے وہ 2,10,500 روپے ہے فی تولہ. 2,10,500 روپے فی تولہ. ڈالر کے اندر یہ قیمت کم ہو رہی ہے. $4 مزید گھٹی ہے فی اونس کے اوپر قیمت، اور وہاں پہ کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے. اور بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سونا اکٹھا کر رہے ہیں ڈالر کے بعد. بہرحال جو ڈالر کے ساتھ ہوئی ہے، آج دوبارہ شام کو جب میں وی لاگ کر رہا ہوں گا پھر ایک نئی خبر آ جائے گی. تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ یہ سلسلہ تب رکے گا جب پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے گا.